سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوانوں، قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ پاک ان چیزوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہے، یعنی آج کا دن آخری دن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بار بار اس طرح سے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور سعادتیں نصیب فرماتے رہے، ایسی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آج کی رات یعنی عید کی رات، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور آئندہ کل عید کا دن، یہ دونوں ہی بہت سی خصوصیات کے حامل ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی، اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔
یہ دونوں راتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ان راتوں کو عبادت الہی میں مشغول رکھے، اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل، صلہ رحمی، اچھے لوگوں کی ہم نشینی میں یہ رات گزارے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ انس و محبت میں یہ رات گزارے، یا جتنے بھی دینی امور ہے یا اعمال خیر ہے، آدمی اپنی بساط کے مطابق اس کو انجام دیتا رہے۔ تو اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا، یعنی قیامت کے دن میں۔ قیامت کا دن بہت بھاری دن ہے، ہر انسان کے چہرے پر خوف و ہراس، دہشت اور گھبراہٹ پھیلی ہوگی، لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے، ایک عجیب طرح کی کیفیت ہوگی، جیسے ایک نشاور آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ مدہوش ہو جاتا ہے، اسی طرح سے قیامت کے منزل کو دیکھ کر انسانوں کی حالت ہوگی۔ عذاب الہی سامنے آتے نظر آئیں گے یا تو ان کا چرچا نظر آئے گا۔ تو ایسے خوف و ہراس کے دن میں اللہ تعالیٰ اس پر رحمت ہی رحمت فرمائیں گے اور اسے پر مسرت، پر لطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حکم دیا کہ عید کی راتوں کو سعادت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدردانی کی باتیں میں نے بتلائی کہ آدمی اس رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے، اگر ساری رات نہیں جاگ سکتا تو جتنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق جاگ سکتا ہو جاگے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، مطلب امور خیریہ کو وہ انجام دیتا رہے۔ اس حدیث میں تو صرف عیدین کی راتوں کا تذکرہ ہے، ایک حدیث میں 5 راتوں کا تذکرہ ہے، جس میں ایک تو 8ویں ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ تو اس رات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو بھی آدمی غنیمت سمجھے۔ رمضان کے مبارک ساعات تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس رات کی ایک فضیلت ہے، وہ برقرار رہتی ہے۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی یا ہمارے مسلمان بھائی اس رات کو ناقدری میں گزار دیتے ہیں،
اس کی برکتوں سے کوئی لطف اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے. فضول باتوں میں، لایانی کاموں میں اور طرح طرح کے گناہ میں یہ رات گزار دی جاتی ہے. اگر نوجوان طبقہ ہے یا بلوغ کی عمر کے قریب قریب کے بچے ہیں، وہ ایسے کھیلوں میں جیسے آج کل کارٹون بینی ہے یا گیم کھیلنا ہے یا کیرم بورڈ ہے، یہ سب کھیلوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ٹی وی کے پروگراموں پر اپنی اس رات کو صرف کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کس طرح سے عید منائی جا رہی ہے، وہاں کا کیا حال ہے، یہاں کا کیا حال ہے. دوسرے ممالک کی خبریں سننے میں اور اس کو دیکھنے میں آدمی مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس رات کی مبارک ساعتیں اس کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے بعض بھولے بھالے مسلمان وہ ہیں جو اس رات کو بازاروں کی سجاوٹ میں، چمک دمک میں، خریداری میں، کھانے پینے میں اور تفریحات میں ضائع کر دیتے ہیں. اکثر رات کا حصہ ان کا بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے، جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار یہ زمین پر سب سے بدترین اور مبغوض حصہ ہے. یہی بڑے بڑے گناہوں کا مرکز ہے. وہاں عورتوں کا مل ملاپ بھی ہو جاتا ہے. عورتیں بھی بن سنور کر بے پردہ خرید و فروخت کے لیے وہاں پر رات کی قربانی رہتی ہے. تو بعض لوگ بازاروں کے چکر میں اس رات کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں. اور ہمارا مسلمانوں کا اکثر طبقہ وہ ہے جو اس رات کی عظمت اور فضیلت کو جانتے ہی نہیں ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور اس رات کے کیا فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس رات کی فضیلت کو جانتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں پتہ ہے کہ یہ رات کتنی قیمتی ہے. اسے لیلۃ الجائزہ کہا ہے، انعام کی رات ہے، مزدوری چکانے کی رات ہے. اور اگر ایک آدمی محنت کرے اور پھر اس کی مزدوری لینے کا جب وقت آئے وہ چلا جائے، اس کو تو بیوقوف کہا جائے گا. یہ تو اللہ کے ساتھ کھلی غداری کا موقع ہوتا ہے. تو اس رات کی فضیلت کو جاننے کے باوجود وہ لوگ بھی جس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس رات کا اہتمام نہیں کرتے. وہ بھی گپ شپ میں، لغویات میں، فضول کی بحثوں میں، فضول کے کاموں میں اس رات کو صرف کر دیتے ہیں. الا ماشاء اللہ ہمارے اکابرین جن کو ایک کرن ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، وہ رمضان المبارک کو غمگینی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے رخصت کرتے ہیں اور اس رات کی بھی قدردانی کر لیتے ہیں. اس رات کی عبادت کو بھی خوب لوٹ لیتے ہیں اور پوری رات عبادتوں میں اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پوری رات عبادتوں میں گزار دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی رات یہ بھی بہت قدر و قیمت کی حامل ہے. اس رات کو بھی ہم قدر کریں اور اس رات میں بھی اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم سے جتنا ہو سکے ہم عبادتوں میں اور امور خیریہ میں اس رات کو انجام دینے کی کوشش کریں.
پھر آئندہ کل یہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے، بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یہ خوشی اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی تھی، اور اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور رات میں تراویح میں کلام الہی کو سننے کا موقع عطا فرمایا تھا۔ بس اسی کے شکریہ میں اور اس کی خوشی میں اللہ تعالی ہمیں عید کا دن عطا فرماتے ہیں، اور عید میں ایک مغفرت اور انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو رمضان المبارک میں خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخری سال تک رمضان کے خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں، اور جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں کو اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سننے کو ملتی ہے۔ تو عید کی رات یہ بھی بہت متبرک رات ہوتی ہے، اور عید کا دن یہ بھی بہت ہی مغفرت عامہ کا اعلان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، آج عیدگاہ کی طرف لوٹنے والے میں نے تمام میرے بندوں کو معاف کر دیا اور میں نے ان کی بخشش کر دی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ عید کی تیاری میں ایک عجیب طرح سے ہوتی ہے۔ خوشی منانے کا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی کہ عید کے دن تم نئے کپڑے پہنو، اور اگر نئے نہ ہو تو پھر اپنے کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے ہو اس کو پہنو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عید کی تیاری میں بہت سی فضول اور بیکار لوازمات اپنے اوپر لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسراف، فضول خرچی کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ شریعت نے خوشی منانے کا انکار نہیں کیا، لیکن خوشی کو آدمی اللہ کی عبادتوں میں لگ کر گزارے۔ اسی لیے فرمایا، خوشی کے موقع پر جب دنیا داروں کے پاس آدمی کچھ مانگتا ہے تو اسے مل جاتا ہے، جب اللہ پاک اپنے تمام بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو آج کا دن تو عبادتوں میں گزارنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنے میں گزارنا چاہیے، اپنی دنیاوی حاجات بھی اللہ سے مانگے اور اخروی حاجات بھی اللہ سے مانگنے میں یہ دن گزارنا چاہیے۔ یہ اصل خوشی ہے۔ عید کے دن مصافحہ بھی کیا جاتا ہے، سلام بھی کیا جاتا ہے۔ مصافحہ کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، آدمی کو کرنا چاہیے۔ لیکن معانقہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ سفر سے لوٹتے تھے تو پھر معانقہ والی سنت کا اہتمام زندہ ہوتا تھا۔
اس لیے اگر کوئی آدمی عید کے دن دوسری جگہ سے آ رہا ہے یا پردیس سے آ رہا ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ معانقہ کر لیا، مصافحہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو ثواب دگنا مل جائے گا۔ لیکن عید کے دن کے ضروری معمولات کو سمجھتے ہوئے ہمارے یہاں جو ایک رسم چلتی ہے کہ عید کے دن ہی معانقہ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں مصافحہ ہوتا ہے، اس کو ضروری سمجھ کر اور عید کے لوازمات میں سے سمجھ کر اگر کرنا ہے تو اس کی شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عید کی مبارکبادی کے سلسلے میں شروع ہی سے اختلاف رہا ہے، اس لیے آدمی مبارکبادی تمام منکرات سے خالی ہو کر نہ فرض سمجھتا ہے، نہ واجب سمجھتا ہے، نہ سنت سمجھتا ہے۔ جب ملاقات کرے اس موقع پر اگر یہ کہہ دے تقبل اللہ منا و منک، اللہ ہم سب کی عبادتیں قبول کرے، اللہ ہماری بھی عبادتیں قبول کرے، آپ کی بھی عبادتیں قبول کرے، اللہ ہمیں بھی صحیح طور پر قبولیت عامہ سے نوازے، آپ کو بھی قبولیت عامہ سے نوازے، یہ دعا دے دے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اگر اسی کی طرح سے عید مبارک کا لفظ بھی اگر کہہ دیا جبکہ اس کو بھی ضروری نہ سمجھتے ہوئے اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی بھی دعا کے طور پر اگر کہہ دیا تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کو سنت بھی نہ سمجھے، اسے فرض اور واجب بھی اور ضروری بھی نہ سمجھے۔ تو رمضان مبارک کے آخری رات اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے اور عید کے دن کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھے، ہم صلہ رحمی کا ماحول پیدا کرے، اگر کسی سے اونچ نیچ ہو گئی ہے تو معافی تلافی کا ایک ماحول پیدا کرے، اتحاد و اتفاق کا درس قائم کرے، اور صحیح طور پر مذہب اسلام نے جس طرح سے ہمیں عید منانے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے ہم عید منائیں، بیکار کے کاموں سے، فضول گپ شپ سے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور خاص طور پر ایک بات کا اہتمام کرے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ تو جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم کو خوفناک سمجھے۔ علماء نے لکھا ہے اگر یہ تصور کوئی قائم کر لیتا ہے کہ جس طریقے سے جنت یہ آرام کی جگہ ہے، وہاں بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، وہاں باغ و بہار ہے، وہاں بے شمار حور ہے، اور وہاں طرح طرح کے پھل فروٹ اور تمام طرح کے آرام کے سامان وہاں پر ہے، اگر کوئی یہ بھی تصور کرتا ہے کہ جہنم واقعتاً خوفناک جگہ ہے، جہنم کی خوفناکی کو آدمی تصور میں لائے کہ بہت بری جگہ ہے، قرآن کریم نے اس کو بری جگہ سے تعبیر کیا، وہ برا ٹھکانہ ہے، تو ہمیں آج کی رات میں اس بات کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ ہم جہنم سے خوب پناہ حاصل کریں، اس کو سوچے کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ جب ہم جہنم کی خوفناکی کو سوچیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں توبہ کی توفیق ہو جائے گی، ہمیں استغفار کی توفیق ہو جائے گی، ہمیں عبادتوں کی توفیق ہو جائے گی، اور ہماری رات بجائے لغویات میں پڑھنے کے ہماری رات عبادتوں میں گزرے گی۔
ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل مجھے ذرا جہنم کی کیفیت بتاؤ. میں تصور کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ آدمی ذرا اس طرح کا تصور بھی قائم کرے. جبرائیل اب پوری تفصیل بتلانا شروع کر رہے ہیں. فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, پھر اس کو 1000 سال تک جلایا, یہاں تک کہ اس کی آگ سرخ رنگ کی ہو گئی. پھر اسے 1000 سال تک اور تیز کیا, یہاں تک کہ اس کی آگ زرد ہو گئی, پیلی ہو گئی. پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا, بھڑکایا اور تیز کیا, یہاں تک کہ اس کی آگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گئی. اب اس کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اس کی لپٹیں کم ہوتی ہے نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں. یعنی 3000 سال تک جہنم کی آگ کو تیز کیا گیا, یہاں تک کہ انتہائی تیز ہو گئی. جہنم کی آگ کی تیزی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین ہی کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم کے داروغہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہمارے آدم کے لیے آگ دے, تاکہ وہ دنیا میں اس پر اپنا کھانا وغیرہ پکا سکے. جبرائیل امین جہنم کے داروغہ کے پاس گئے, تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا تھوڑی سی آگ دے دو. جہنم کے داروغہ نے پوچھا جبرائیل امین سے کتنی آگ دو؟ جبرائیل امین نے کہا 1 چھوارے کی مقدار دے دو, خاریک جس کو کہا جاتا ہے اس کی مقدار دے دو. تو جہنم کے داروغہ نے عرض کیا جبرائیل امین سے اگر آپ 1 چھوارے کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس کی گرمی سے 7 آسمان اور 7 زمینیں پگھل جائے گی. جبرائیل امین نے فرمایا اچھا اگر اس میں اس قدر تیزی ہے تو ایسا کرو چھوارے کی 1 گٹھلی کے برابر دے دو. تو جہنم کے داروغہ نے عرض کیا اگر چھوارے کی گٹھلی کے برابر آپ جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس دنیا میں نہ کبھی بارش کا ایک قطرہ ٹپکے گا نہ کبھی زمین سے سبزہ اگے گا. اس پر جبرائیل نے اللہ رب العزت سے عرض کیا یا اللہ میں دنیا کے لیے کتنی آگ لے لوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا 1 ذرے کے برابر لے لو. چنانچہ جبرائیل امین نے جہنم کی آگ کا 1 ذرہ لے لیا اور اس کو 70 مرتبہ نہر میں گوتا دیا, بجھایا, ٹھنڈا کیا. اس کے بعد اس کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائے اور دنیا کے سب سے بلند اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھا. اس وقت بھی اس میں اتنی گرمی اور تیزی تھی کہ اس 1 ذرے کی گرمی اور تیزی سے وہ مضبوط پہاڑ پگھل گیا اور اس ذرے کا دھواں پتھروں اور لوہے میں جذب ہو گیا. پھر وہ ذرہ واپس جہنم میں واپس کر دیا گیا. اب دنیا کی جو آگ ہے جس میں 1 منٹ بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے, 1 منٹ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ یہ سب تصور کرو کہ جہنم کی آگ کیسی ہے, جہنم کی خوفناکی کا آدمی تصور کرے, دل میں جمائے. آج کی رات میں اگر آدمی اس کا تصور کرتا ہے ممکن ہے اللہ پاک اسے جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا بھی عطا کر دیں گے, اس لیے کہ اسے 2 آنسو بہانے کی توفیق ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو اللہ کے خوف سے نکلنے والے 2 آنسو کافی ہے. اگر کوئی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے. تو
تو اللہ مغفرت بھی کر دیں گے اور جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا بھی دے دیں گے۔ خاص طور پر ہمیں آج کی رات میں اور آئندہ کل عید کا دن بھی عبادتوں میں گزارنے کی ہم کوشش کریں اور جہنم سے پناہ حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر آج کی رات کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکے اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق جو ہو سکے ہم عبادتوں میں آج کی رات گزارے اور آئندہ کل بھی ہم خوشی بھی منائے، ہم اچھے کپڑے بھی پہنے اور ہم صلہ رحمی کا معاملہ بھی کرے، ہم اپنے اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ خوشی کا ماحول بھی پیدا کرے، ہم اچھے پکوان بھی کھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا استحضار بھی ہو، اللہ کی عبادت میں بھی گزارے، آہوزاری بھی ہو، عبادت میں اپنے خوشی کے دن کو گزارے اور اللہ سے ہماری دنیا کی حاجات بھی مانگے، آخرت بھی حاجات بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی قدردانی بھی ہمیں عطا فرمائے اور آئندہ کل جو عید الفطر کا دن ہے اللہ سچی خوشی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جن چیزوں سے خوشی ہوتی تھی وہ انہی کے نقش قدم پر ہمیں خوشی منانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے اور جہنم سے چھٹکارا بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا سامان بھی اللہ پیدا کر دے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آج کی اس مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔